بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے۔ اگر ہم اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کا بیانیہ لیں تو ان کے بقول پاکستان معاشی طور پہ پیچھے جا رہا ہے۔ حکومت کا بیانیہ لیں تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ معاشی اصلاحات کے ساتھ معیشت کو آگے لے کے جا رہی ہے، اور جو معیشت کو خطرات لاحق تھے ان خطرات سے نپٹتے ہوئے جو ہے معیشت کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ عام آدمی سے اب بات کریں تو عام آدمی جو ہے وہ جو بالکل نچلی سطح کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا سخت ٹائم نہیں دیکھا معاشی طور پہ۔ کچھ کاروباری حضرات سے اگر آپ ملیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اس حکومت کی پالیسی سے، خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لوگ جو ریفنڈز وغیرہ، اور پچھلے دنوں جو سرمایہ کاری جو قرضے اسٹیٹ بینک نے دیے اور جو شرح سود کو نیچے لے کر آئے وہ جو ہے پچھلے 6-8 مہینے سے بہت زیادہ مطمئن ہے۔ بہرحال ہر آدمی کا اپنا نقطہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے بھی وہ صحیح بات کو سامنے نہ لاتے ہوں۔ یہی ہم نے مسئلہ ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹی وی چینلز، کچھ اینکرز، ان کی جو ہے ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہے۔ میرے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری ہمدردیاں پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور میں جو ہوں ان بہت ساری برائیوں کو چھپاتا ہوں اور پازیٹیو باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا جو ہے ہر ایک کے بارے میں اوپینین ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ اس میں سیاسی عنصر نظر آتا ہے، نہ اس میں پسند ناپسند نظر آتی ہے، وہ چیز ہے ڈیٹا۔ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ اور ڈیٹا بتا دیتا ہے کہ ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے۔ آج اسی سلسلے کی کڑی میں جو ہے حکومت نے جو ہر مہینے شائع ہوتے ہیں پاکستان کے کارخانوں کی ترقی، جسے LSM کہتے ہیں، اس کا ڈیٹا جو ہے شائع کیا ہے۔ جنوری 2021 کا ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹا کے حساب سے جو پاکستان میں جو اس سال کی صنعتی پیداوار ہے وہ 9% کے قریب ہے۔ اچھا، یہ 9% ویسے تو بہت جسے کہتے ہیں خوبصورت اور جشن منانے والا نمبر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ جو نمبر جو جسے کہتے ہیں پیداواری گروتھ جو ہے یہ مس لیڈنگ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم نے 2019 میں 1000 شٹیں تیار کی تھی اور 2020 میں ہم نے 950 شٹیں تیار کی تو یہ ہماری 5% گروتھ گر گئی، اور 2021 میں 950 سے اگر ہم نے 1000 شٹیں پھر سے تیار کر لی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 2021 میں آپ نے 5% سے زیادہ جو ہے گروتھ آ گئی۔ حقیقت میں یہ کہ 1000 شٹیں جو ہم نے اس سال پیدا کی ہیں وہ ہم نے 2019 میں بھی پیدا کی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نمبر کا جو گورکھ دھندا ہوتا ہے اس سے عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہم اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں دیکھتے تھے، انہوں نے آخری سال کا 5.8% کو لے کر اتنا دھویا ہے نمبر کو، اور وہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ انہوں نے مسلسل 5.8% 5 سال جو ہے گروتھ دی۔ ایسا نہیں ہے، تو جس سے لوگ مس لیڈ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جنوری میں 9% سے گرو کیا، اور اس سال کے پہلے 7 ماہ میں 7.85% سے گرو کیا۔ اب یہ 7.85% سے گرو کرنے کا مطلب ہم کیا لیں کہ پاکستان اپنی تاریخی پیداوار پہ کھڑا ہوا ہے، یا 2018 میں جب سپتمبر میں یہ حکومت آئی تھی اس سے نیچے کھڑا ہوا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آج جنوری میں 2018 سپتمبر میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، ملک کی مجموعی پیداوار اس سے بڑھ چکی ہے، اور اگر 2018 میں جہاں پہ مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا اس کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ 2 سال پرانے ہی اگر آپ نے کیے تو اس کا مطلب آپ نے ترقی نہیں کی، اور آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ، جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں بتایا کہ لوگ جو ہیں اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کاروبار میں فائدہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں فرق کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ 2018 میں مسلم لیگ نون نے یہاں پہ پیداوار چھوڑی تھی
تو اس وقت آپ کا سالانہ درآمدی بل تھا $60 ارب، اور آپ کی برآمد تھی $22-23 ارب، اور جس کی وجہ سے آپ کا جاری خسارہ تھا $19 ارب، یعنی آپ کو $19 ارب ادھار لینا پڑتا تھا ملک چلانے کے لیے۔ آج معاشی پیداوار آپ نے مسلم لیگ نون کے برابر کھڑی کر دی ہے، لیکن آپ کا جو جاری خسارہ ختم ہو کے سرپلس میں آ گیا ہے، اور آپ کا جو درآمدی بل ہے وہ $46 ارب ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے درآمد پہ انحصار کم کر دیے اور مقامی طور پہ آپ نے پیداوار شروع کر دی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی برآمدات بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم جسے کہتے ہیں کہ نقطہ ہے۔ اب ہماری اکانومی ٹیک آف پہ آ چکی ہوئی ہے، ہماری جسے کہتے ہیں معیشت تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے، شرح سود نیچے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ حالات رہتے ہیں تو باری ان لوگوں کی آ جائے گی جن کی ملازمت خطرے میں پڑ گئی تھی، یا جن کو 2 سالوں سے تنخواہوں میں انکریز نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہاں سے ہماری صنعتی پیداوار بڑھتی ہے اور تو لوگوں کو، ان مالکان کو تنخواہیں بھی زیادہ دینی پڑیں گی، اور ان کے لیے بھی اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ پہلے حصے میں کارخانے والوں کی چاندی لگتی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے جو ریزلٹس ہیں اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی بہترین کارکردگی اور منافع ہیں۔ اب اگلے سٹیج میں عام عوام کو فائدہ ہوگا، اور یاد رکھیے گا اگر ملک کی پیداوار بڑھتی ہے تو افراط زر میں بھی کمی آتی ہے۔ یہ اسپیشل ٹائمز چل رہے ہیں، کرونا ہے جس کی وجہ سے سپلائی ڈسرپشنز ہیں، کچھ چیزوں کی قیمتیں اوپر نیچے ہو گئی جس کا بہت شور مچایا جا رہا ہے، بٹ وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، اٹس اے گلوبل فینومینا۔ آخری میں کس انڈسٹری میں گروتھ آئی؟ سب سے پہلے تو جی فوڈ میں گروتھ آئی ہے 19%۔ اس سال ہماری جو ہے چینی کی پیداوار میں 30% گروتھ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زراعت خراب ہوئی ہے، نہیں، اب یہ دیکھ لیں 2 مہینے کے بعد آپ کو گندم کے نمبر بھی آ جائیں گے، اطلاعات آ رہی ہے کہ گندم کی بھی بمپر کراپ آ رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گندم کی قیمت میں استحکام آ جائے تو باقی چیزوں کی قیمتوں میں بھی استحکام آ جاتا ہے۔ دوائیوں کی پیداوار 12%، گاڑیوں کی پیداوار جسے کہتے ہیں 13%، میٹلز اینڈ منرل کی پیداوار 22%، ٹیکسٹائل ابھی بھی پیچھے ہے 2.65%، کیونکہ اس سال کاٹن کی کراپ اچھی نہیں ہے۔ بہرحال اچھے کی خبر ہے، اور امید بھی کرنی چاہیے کہ آگے والے دن اچھے رہیں، اور یہ حکومت جو ہے کوشش کرے کہ اب عوام کو ریلیف دے، کس صورت میں؟ پیداوار کی صورت میں۔ بہت بہت شکریہ۔